تو یہ تکبر ہے. تبھی قرآن کے الفاظ دیکھو, اکفرت بالذی خلقک من تراب. اللہ نے ایتھیسٹ لوگوں سے خطاب کیا ہے, بھلا تو اس کا انکار کر رہا ہے. اللہ تو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یعنی اللہ ہر ایتھیسٹ کو الگ الگ خطاب کر رہے ہیں کہ تو اپنے بارے میں دیکھ لینا, تو اتنی کائنات کو چھوڑ, ابھی تو ڈارون کے 1 کروڑ سال پہلے جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہاں سے شروع ہوئی کیا ہوا, تو اپنے آپ کو دیکھ. اکفرتا, تو انکار کر رہا ہے, بالذی, اس ذات کا, خلقک, جس نے تجھے بنایا, من تراب, مٹی سے. مٹی, یہ تو سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان کا وجود کہاں سے شروع ہوا, مٹی سے, باہر سے کچھ نہیں آیا, سب یہیں سے ہوا ہے. یہ مٹی ہے جس کو اتنے پروسیس سے گزار کے آج تو سامنے کھڑا ہوا ہے. پروسیس سے تو گزارا ہے اللہ نے. یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ پروسیس سے کیوں گزارا, 6 دنوں میں کیوں کائنات کو بنایا, ایک دم سے کیوں نہیں بنا دیا. تو یاد رکھو, ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کسی سوال کا جواب نہیں آئے تو اس کی حقیقت ہی کا انکار کر دو. ایسا تھوڑی ہے. اللہ نے کب کہا کہ تمہیں ہر چیز کا علم میں نے دیا ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ 6 دنوں میں ہو یا 6 لاکھ سالوں میں ہو, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے, اللہ چاہتا ہے 1 سیکنڈ میں کر دیتا, لیکن اس کائنات کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے. تبھی تو امتحان ہے. اگر یہ سب چیزیں بغیر سبب کے ہو رہی ہوتی تو سب ایمان لے آتے, پھر اللہ کے وجود کے بارے میں غور و فکر کر کے ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ وہ تو سب دیکھتے جادوئی دنیا ہے بھائی. یہ تو اللہ نے اسباب سے چلا دیا, لیکن اسباب اتنے پیچیدہ بنا دیے کہ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان اسباب میں پڑھ کر اتنا فرعون بن جاتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو کا منکر بن جاتا ہے, اور کون ہے جو ان اسباب میں پڑھ کے بھی یہ یاد رکھتا ہے کہ کوئی ان اسباب کا بنانے والا ہے. ورنہ اللہ جادوئی طریقے سے بھی ساری دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں, اور بہت سے کیے بھی ہیں. لیکن میں ان کے واقعات سناؤں گا کون کون سے کیے ہیں. وہ تو پھر ایتھیسٹ تو مانے گا نہیں ان کو, وہ کہے گا یہ سب نے جھوٹے قصے گڑھے ہوئے ہیں, وہ تو کہے گا یہ سب نے جھوٹے قصے گڑھے ہوئے ہیں. تو میں کم از کم اپنی بات تو بتا سکتا ہوں نا, جو ہم نے دیکھے واقعات. میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے کئی بار سونگھی ہے. کوئی بوتل لے کے نہیں کھڑا قریب خوشبو چھڑکنے کے لیے. ابھی ایک شہید کے بیٹے مجھ سے ملے بھی ہیں, بیٹھے ہوئے بھی بیان میں نے ان سے کہا آپ کے والد کی شہادت پہ بہت دن تک خوشبو آئی ہے. میری آنکھوں میں آنسو تھے, میں چھپا رہا تھا ان سے آنسو, کیونکہ میں بڑا جذباتی ہو گیا ان کو دیکھ کے. میں نے کہا آپ کے والد کی جیسے ہی شہید ہوئے کئی دن خوشبو آئی, قبر سے بھی خوشبو آتی رہی. اب مجھے کوئی اور یہ خبر بتائے تو میں کہوں گا بھائی خوشبو پھینک دی ہوگی کسی نے, لیکن میں نے جو شہداء کی خوشبو سونگھی ہے وہ فیک. اب ممکن ہے آپ یقین نہ کریں, لیکن اسلام اس پر موقوف بولو بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کب کہتے ہیں ریڈ کراس والوں کی گواہی, ان کی ویب سائٹ پہ جا کے میں نے خود یہ خبر دیکھی تھی. ایک ملک کا انہوں نے ذکر کیا جہاں, میں نام نہیں لوں گا یہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, پھر ایک وہ سیاست میں چلا جاتا ہے معاملہ. تو یعنی سیاست کا مطلب ممکن ہے میں کوئی بات کروں کسی ملک کو اس پہ اعتراض ہو, کسی دوسرے ملک کو, کیونکہ اس بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا موقف کیا ہے, دوسرے کا موقف کیا ہے. میں اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا. ریڈ کراس والوں نے خود بتایا کہ ہم نے بسا اوقات مسلمانوں پہ جہاں ظلم ہوا ہے, ان کو لڑتے ہوئے جب قتل ہوئے تو ہم نے کئی مہینے بعد ان کی لاشیں اٹھائی ہیں. ان کی لاشوں میں خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے, اور ان کی لاشیں, بولو بھائی, میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں. ریڈ کراس کی جو ویب سائٹ ہے, یہ آج سے 7-8 سال پرانی خبر ہے, اخبار میں آئی تھی, مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ لوگ چھوڑو بھی ہوتے ہیں. میں نے ان کی اصل ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کیا, کونے کھانچے میں کہیں انہوں نے یہ خبر لگائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہمیں وجہ اس کی معلوم نہیں ہے. تو یہ اس کی کوئی لاجک, کیونکہ جب انسان مرتا ہے اس کا جسم گلنا اور سڑنا شروع, یہ ہر ایک شہید کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر ایک بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا. یہ صرف عیسیٰ علیہ, یہ اللہ کبھی کبھی اپنی عادت کے خلاف چلتے ہیں. اکفرت بالذی خلقک من تراب, اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, اس کا انکار کر رہے ہو. اللہ سوال کر رہے ہیں. ثم من نطفہ, پھر مٹی کے بعد اس نے منی کے قطرے سے بنایا. یہ منی کے ایک قطرے میں کیسی عجیب انسٹالیشن ہوئی ہے کہ وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, آنکھ, کان, ناک, دل, دماغ, جگر اگنا شروع.
ڈارون تو یہ کہہ کے پتلی گلی سے نکل لیا کہ خود بخود ہو رہا ہے. اس کو کوئی پوچھتا کہ یہ مور کے پروں میں اتنی خوبصورت بناوٹ یہ خود بخود ہوئی ہے بھائی؟ مرغے کو صبح صبح اٹھ کے اذان دینا خود بخود آیا ہے؟ مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو گھماتی رہتی ہے. اس کے ایسی چیزیں بھی وجود میں آ رہی ہیں. پھر جب اس کے بچے نکلتے ہیں تو اپنے بچوں سے بے پناہ ٹوٹ کے محبت. یہ محبت بھی کیا نیچرل ہے؟ اگر یہ نیچرل ہوتی تو مچھلی اور سانپ میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ مچھلی اور سانپ میں اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں. ان میں اگر ماں کی ممتا ہوتی تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. اللہ نے یہ جو جانور جن کے بچے کم ہوتے ہیں نا, جتنے کم بچے جن کے گروتھ ریشو جتنا کم ہوتا ہے ان کے دل میں ماں کی ممتا اسی حساب سے. پینگوئن جو ہے نا, پینگوئن اس کے بہت ہی کم بچے ہوتے ہیں, اس کا گروتھ ریشو بہت کم ہے. وہ اپنے بچوں سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہے. ایسے سردی کے تھپیڑے برداشت کرے گا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. جوڑے یعنی ان میں جوڑے ہوتے ہیں جو پالتے ہیں, پیر باپ بھی اور ماں بھی دونوں مل کے پالتے ہیں. تو یہ کیا اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ مرغی کے دل میں تو محبت پیدا ہو گئی ہے بھائی؟ چونکہ وہ چوزوں سے محبت نہیں کرے گا تو چوزوں کی نسل ختم. اور مچھلی کے دل میں کیا پیدا ہو گئی؟ نفرت. وہ پیدا ہوتے ہی انڈے بھی کھاتی ہے اور جو انڈوں سے بچے نکلے وہ بھی کھاتی ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی لاجک ہے, ادھر محبت پیدا کرنے کی بھی لاجک اور ادھر نفرت. اتفاق سے جو کام ہوتے ہیں وہ ان لاجک ہوتے ہیں, لاجیکلی بولو بھائی نہیں ہوتے. وہ تو بے ترتیبی سی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے, وہ اس کی کوئی لاجک تھوڑی ہوتی ہے. دانت منہ میں کیوں ہیں بھائی؟ دانت ہمارے یہاں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اتفاق سے یہاں کیوں لگ گئے؟ آ کے یہاں کیوں نہیں لگ گئے؟ ناخن یہاں کیوں نہیں ہے, یہاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دانت کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل جگہ تھی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے بہترین جگہ دانتوں کے لیے ہو. پھر انسان کی صرف باڈی کا اسٹرکچر تیار نہیں ہو رہا, اس کے جذبات کی تسکین کے لیے بھی پورا پراپر انتظام ہو رہا ہے. اگر اتفاق سے وجود میں آتا انسان تو ایک جنس ہوتی, مرد اور عورت کی الگ الگ بولو بھائی نہیں ہوتی. روبوٹ نہ نر ہے نہ مادہ, اور اگر روبوٹ میں نر مادہ دریافت ہو بھی گئے تو انسانوں کی چوری ہوگی نا, وہ تو انسان خود بنائے گا, اتفاق سے تھوڑی ہوں گے. قرآن جگہ جگہ نر مادہ کو ضرور بیان کرتا ہے. زوجین نر مادہ کی شکل میں, نر مادہ جوڑے. سبحان الذی ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات, خلق الازواج کلہا جس نے ہر چیز کو پیرنگ کی شکل میں, جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. مما تنبت الارض وہ چیزیں بھی جو زمین سے اگتی ہیں ان میں بھی نر مادہ بنا دیے. ومن انفسہم خود انسانوں میں نر مادہ بنا دیے. ومما لا یعلمون اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم نہیں جانتے, لیکن جب تم دریافت کرو گے تو ان میں بھی تمہیں نر اور مادہ کا سسٹم نظر آئے گا. یہ جو پروٹون اور الیکٹران کا سسٹم ہے یہ بھی کیا ہے؟ نر مادہ ہی ہے. جب انسان نے ذرے کو توڑا ہے تو ذرے کو توڑنے کے بعد پتا چلا کہ بھائی پازیٹیو چارج بھی ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں نیگیٹو بھی. وہاں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو کو ایک بیلنس رکھنے کے لیے پازیٹیو بھی پیدا کیا, اور اگر پازیٹیو بھی نہ ہوتا نیگیٹو بھی نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ یہ کائنات حرکت ہی نہیں کرتی, ایٹم میں طاقت ہی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اندر ایک ذرے کو توڑیں گے وہاں بھی کیا نظر آئے گا؟ پورا نظام شمسی ٹائپ کی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو. بڑا ایک سسٹم ہے. ادھر سے ایک الیکٹران ٹوٹ کے وہاں چلا جائے پوری ایٹم میں کیا ہو جاتی ہے؟ کھلبلی مچ جاتی ہے, چینجنگ آ جاتی ہے. تو یہ جو پورا سسٹم اللہ نے یہ جو بنا ہوا ہے نر مادہ کا, یہ انسان کی روحانی تسکین بھی ہو رہی ہے. اتفاق سے کیا جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں اتفاق سے, اور ان جذبات کی تسکین کا انتظام بھی اتفاق سے ہو رہا ہے بھائی. فرض کر لو نر مادہ نہ ہوتے تو ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ختم, کیونکہ عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اس کی مردانگی کی وجہ سے, کیونکہ عورت کے پاس ہر نعمت ہے مگر جو مردانہ وجاہت ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے. مرد مائل ہوتا ہے عورت کے نسوانی حسن کی وجہ سے, اس میں حسن ہے. مرد کے پاس وجاہت ہے اور سب کچھ ہے مگر نسوانی حسن نہیں ہے. ادھر سے اللہ نے یہ کوالٹی چھینی اور ادھر سے اللہ نے یہ کوالٹی چھینی. اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو یہ والی کوالٹی دی اور وہ والی کوالٹی چھین کے دوسری کوالٹی دے دی. اس کی وجہ سے دونوں مرنے جینے کی قسمیں اٹھاتے ہیں, تم مجھ سے شادی کر لو, ہیں کہتے ہیں نا,
میں زندگی بھر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا, میں اللہ بس میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. وہ بھی کہتی ہے بس میں ابو سے بات کر رہی ہوں, استخارہ نکلوایا ہے. یہ اگر دونوں ایک جنس کے ہوتے پھر تھوڑی ہوتا. یہ اب ہونے لگا ہے اس لیے کہ انسان کی نیچر کو کیا کیا ہے, بگاڑنا شروع, ورنہ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا ایسے. اور پھر عجیب بات, یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اپنی جسم کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے. دل ایک مائل ہو رہا ہوتا ہے, مگر اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے, نسل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, جو بالکل ایک الگ چیز ہے جس کا ان دونوں سے بظاہر کوئی تعلق. قدرت نے کیا کیا, ان دونوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا کے نسل کی بقا کا بھی ایک انتظام کیا ہوا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو جنگل میں چھوڑ دو اور بہت بڑا سائنسدان بنا دو اس کو, وہ سب سے پہلے غور کرے گا میں کیسے وجود میں آیا, کرے گا نا, یار کیا ہوا تھا. پھر اسے جا کے بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ کا ملاپ ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لاجک تھی, تو جب ملاپ ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے. فرمایا قیامت آ جائے گی مگر وہ کبھی بھی اس دعوے کو تسلیم نہیں. وہ کہے گا امپاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. کہے گا میری آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر یہ کیسے بن گئے بھائی. یہ وہ ڈارون کا تو مان لے گا وہ کہ یار شاید اس طرح سے کچھ ہوا ہوگا, کوئی پتہ نہیں, کوئی جن بھوت نے کر دیا ہوگا یا کیا کیا ہوگا, لیکن وہ یہ کبھی نہیں مانے گا. سائنسدان یہ کیوں مان رہے ہیں, اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو تو مان رہے ہیں, جو نہیں دیکھ رہے ان کو کہنا یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. قرآن سب اسی پہ تو کہہ رہا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے.